ہمارا جو نیریٹو تھا وہ سچائی پہ ہمارا نیریٹو کوئی کہانیوں پہ، فکشنز پہ نہیں تھا، ہالی ووڈ بالی ووڈ پہ نہیں تھا. جو ہندوستان کی فارن پالیسی کا پورا ہی اسٹرکچر ہے، اٹ از بیسڈ آن اے جھوٹ. دنیا میں صرف ایک ہی بندہ تھا، نتن یاہو، جو کہ ان کے ساتھ کسی حد تک کھڑا تھا. باقی دنیا میں کسی نے بھی اس کے جھوٹ کو اپنانے سے، ماننے سے انکار کر دیا. پاک بھارت حربی جنگ سفارتی محاذ پر منتقل ہو چکی ہے. بھارت 30 ملکوں میں دونوں طرف کے پارلیمنٹیرینز کو وفود کی صورت میں بھیج رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مودی حکومت نے سفارتی مہم اس لیے شروع کی ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے سخت سوالات سے بچنے کی کوشش کریں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ہم نے بی جے پی کو لاسٹ اوور 10 ایئرس دیکھ لیا ہے. ان کی انفارچونیٹلی جو پوری سیاست ہے اس کا محور انفارچونیٹ ہے، لیکن ہے نفرت کی سیاست، خون خرابی کی سیاست، تقسیم کی سیاست، اور ڈسکرمنیشن کی سیاست، اور جو بین الاقوامی آبلیگیشنس ہیں ان پہ ایز اے اسٹیٹ اس کے خلاف جانے کی سیاست ہے. اور ایک بڑا فالس نیریٹو انہوں نے پروپیگیٹ بھی کیا، بلکہ پوری سیاست ہی ایک لحاظ سے فالس پروپیگنڈا پہ کیا. تو ہوتا یہ ہے فالس پروپیگنڈا کے اندر کہ واٹ از کالڈ ایکو چیمبر بن جاتا ہے. وہ جو صرف وہ اپنی آواز سن سکتے ہیں، دنیا کی آواز نہیں سن سکتے. تو وہ نہ صرف یہ کہ باہر کی دنیا کی آواز نہیں سن رہے، وہ ہندوستان کے اندر سے بھی جو آوازیں ان کے خلاف آ رہی ہیں، ان کی پالیسیز کے خلاف آ رہی ہیں، جو ان کی فیلیئرز کے خلاف آ رہی ہیں، جو ان کے بیسک فنڈامنٹل فلاز ہیں سسٹم کے، اس کے خلاف آ رہی ہیں، اس کو بھی وہ سن نہیں پا رہے. نتیجتاً ہندوستان جو کہ بڑا پوٹینشیل ہے، اس کے اندر بہت ساری اوور بلین پیپل آر پاپولیٹڈ، اچھی بلی جو ہے وہ مڈل کلاس بھی ہے، یونیورسٹیز بھی ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لوگوں کی، کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں انہوں نے دے دی ہے حکومت جو کہ اس تمام پوٹینشیل کو نیگیٹو کی طرف لے گئی ہے. وہ ایک منفی سیاست کی وجہ سے وہ پورے کا پورا پوٹینشیل جو ہے ان کا ایک لحاظ سے زیرو سے چلا گیا. اچھا سر، بھارتی آبی جارحیت اور بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان بھی دوست ملکوں کو وفود بھیج رہا ہے. طویل عرصے بعد چلائی جانے والی پاکستان کی سفارتی مہم کس طرح عرب ملکوں سے تعلقات میں مزید بہتری لا سکتی ہے؟ جی دیکھیے، یہ وفود بھیجنا بڑے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے آلدو نارمل حالات میں جو آپ کی ایمبیسیز ہوتی ہیں، جو آپ کے سفارتکار ہوتے ہیں، وہ کمیونیکیشن کرتے رہتے ہیں مختلف لیول کے اوپر، سرکاری سطح کے اوپر بھی اور پبلک لیول کے اوپر بھی. اور الحمدللہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر بہت ایکٹیولی انہوں نے کام کیا ہے. بلکہ ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کامیابی ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ ڈیفنس کے لیول پہ لی ہے یا ایئر فورس اور آرمی نے لی ہے، اتنی ہی کامیابی ہمیں الحمدللہ اللہ نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی دی ہے. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ یہ سچویشن ایسی ایکسٹراڈنری ہے، تو اس میں آپ کو مزید اور جو ہے وہ شدت کرنی پڑتی ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے، توانائی لگانی پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پارلیمنٹری ڈیلیگیشن تشکیل پایا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکشن پہ، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور اس سے ایک تو یہ کہ جو ہندوستان نے جس طرح ابھی مار کھانے کے بعد اپنا پورا نیریٹو جس کا زیرو ہو گیا، اس کو ریپیئر کرنے کے لیے دوبارہ اور مس انفارم کرنے کے لیے پاکستان کو 7 ایک بھی نہیں 2 بھی نہیں 7 جو ہے وہ کوئی 50 یا 40 کنٹریز میں بھیج رہا ہے. اور اس میں کوئی مطلب بڑی بھی ہے لیکن موسٹلی چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جہاں بھیجے جا رہے ہیں جو ڈیلیگیشن ہے ان کی. تو پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اس لیول پہ تو نہیں جائے گا، لیکن جو امپورٹنٹ کیپٹلس ہیں دنیا کے، جہاں پہ مثلا پرماننٹ ممبرس ہیں اور جو جن کا مطلب اثر رسوخ ہے دنیا کے اندر، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. اور ہماری جو بیسک مدعا ہے ہمارا ٹریٹی کے حوالے سے جو وائلیشن کر رہا ہے انڈیا یا کرنا چاہتا ہے، ٹیررزم کے حوالے سے کس طرح پاکستان ہمیشہ ابھی تک جو ہے سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹری ہے آل اوور دی ورلڈ، اسی طرح سے پاکستان کی باقی جو کاوشیں ہیں دنیا میں اور گلوبل لیول پہ پیس اور ہارمونی کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. اور ڈیفینیٹلی ہمیں بتانا پڑے گا مجبوراً کہ ہندوستان اس کے برعکس کس طرح سے ایگریسو رہا ہے، کس طرح سے اس نے انلیگلی اور ایک ہیومینٹی کے خلاف، لاس کے خلاف
اخلاق کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا، جو کہ الاؤڈ ہے ہی نہیں ٹریٹی کے اندر۔ اچھا سر، بھارت ہمیشہ سے اپنی سفارتکاری پر ناز کرتا آیا ہے، لیکن 10 مئی کے روز بھارت کی پوری سفارتی مشینری بیٹھ گئی۔ سیز فائر پر بھارتی وزارت خارجہ کے رد عمل سے مودی اور ان کے بیسٹ فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ یہ کیا ڈیزاسٹر ہوا ہے انڈین فارن آفس میں؟ ڈیفینیٹلی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ پاکستان کی جو ہے وہ سرخوری ہوئی ہے، نہ صرف ملٹری فرنٹ کے اوپر لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، اور وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہمارا جو نیریٹو تھا وہ سچائی پہ ہمارا نیریٹو کوئی کہانیوں پہ، فکشنز پہ نہیں تھا، ہالی ووڈ بالی ووڈ پہ نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے، اور پھر ہم نہ ہی کوئی غیر سنجیدہ ہوتے ہیں اپنی ڈپلومیسی میں، اور نہ ہی ہم غیر حقیقی توقعات دنیا کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے جو سٹانسز ہیں they are based on tenable arguments، تاریخی شواہد اور لاجک، جبکہ اس کے برعکس جو ہندوستان کی فارن پالیسی کا پورا ہی جو سٹرکچر ہے it is based on a جھوٹ، on a narrative۔ تو جب وہ نیریٹو ان کا پٹ گیا جو کہ مکمل طور پہ جھوٹ ہو گیا، تو وہ جو بہت بڑا جی ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، ہم بہت بڑے لیگ میں شامل ہو گئے، وہ پوری کی پوری کلائی کھل گئی، اور پتہ لگا کہ دنیا میں صرف ایک ہی بندہ تھا، یا ایک کنٹری کہہ سکتے ہیں اس کو، نتن یاہو، جو کہ ان کے ساتھ کسی حد تک کھڑا تھا۔ باقی دنیا میں کسی نے بھی اس کے جھوٹ کو اپنانے سے، ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس وقت خود ہندوستانی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایک نہیں بہت سارے جو انالسٹ ہیں جن کو آپ بھی سنتے ہوں، میں بھی سنتا ہوں، کہ اس وقت ہندوستان پوری دنیا میں اکیلا کھڑا ہے۔ اچھا، ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر بھارت نے سخت برا منایا ہے، اور بھارت نے ترکیہ سے تجارتی معاہدے تک معطل کر دیے ہیں۔ کیا دوست ملک کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کی یہ توہین آمیز کوشش نہیں تھی؟ ڈیفینیٹلی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک امبیچور ہے۔ دیکھیں، ہر ملک کا اپنا ایک جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے اور ایشوز، اور خاص طور پہ دیکھیں اگین جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز، ان کو غیر حقیقی توقعات تھیں دنیا کے ساتھ کہ ہم بہت بڑی طاقت بن گئے، اور they took it for granted کہ انڈیا will be supported۔ لیکن جب ٹرکی جو کہ ہمارا تاریخی دوست رہا ہے، اور وہ دوستی صرف آفیشیل لیول تک نہیں ہے، ایک رجیم تک نہیں ہے، میں تو چونکہ رہنے کی وجہ سے فارن افیئرس بہت سارا انٹریکشن بھی کیا ہے ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہاں گیا بھی ہوں، تو وہ ڈیپ ڈاؤن انٹو دی سوسائٹی آف ٹرکی ہے، ان کو بھولتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب بھی ان کا حصہ ہے اس اسلامک سویلائزیشن کا، اور پاکستان ہے بھی، چاہے اس کو کچھ لوگ کسی طرح سے بھی کہیں کہ جی ہم ایشیا میں ہیں، یس وی آر، لیکن آئیڈیالوجیکلی وی آر پارٹ آف دیٹ بگر ہول وٹ از کالڈ دی اسلامک سویلائزیشن، دی اسلامک کنٹریز کمیونٹی آف نیشنز، جو کہ OIC کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ایک بہت ہی توہین آمیز ریئیکشن ہے ٹو دا ٹرکش سپورٹ ٹو پاکستان، which was based on principles, based on our mutual trust, based on our history and a common history of Pakistan and Turkey، جو آج نہیں صدیوں پیچھے تھا۔